بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ کے ایگزامز بہت اچھے ہو رہے ہوں گے، اور اب آپ کے ایگزامز جو ہیں وہ ختم ہونے کو ہیں، اور اس کے بعد آپ کی کلاسز انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائیں گی، کیونکہ نیو بکس ہیں۔ آپ لوگوں کی 9th کلاس میں بھی نیو بکس تھیں، اور اب 10th کلاس میں بھی نیو بکس ہیں۔ اسی لیے ہم نے اپنے چینل پہ پہلے ہی آپ کا اردو کورس جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے آپ کی اردو بک کے مطابق۔ تو یہ آپ کی اردو کی نیو بک ہے جو پنجاب کریکولر میں جو ہے سسٹم میں، ایجوکیشن سسٹم کے مطابق آئی ہے۔ آپ لوگوں نے جب یہ کتاب لینی ہے تو اسی ٹائٹل کے مطابق آپ نے اپنی کتاب جو ہے وہ خریدنی ہے۔ تو اس میں آپ کا پہلا لیسن حمد ہے، جس کو ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ لیا ہے۔ امیر مینائی شاعر کا نام ہے، اور اس کی ہم کی مکمل تشریح جو ہے یہ ہم لوگ کر چکے ہیں۔ اسی طرح اب ہم لوگوں نے نعت شروع کی ہے، اور نعت کے شاعر کا نام ہے ماہر القادری۔ ماہر القادری کا تعارف بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور نعت کا پہلا شعر جو ہے اس کی تشریح ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے نعت کے دوسرے شعر کی تشریح کرنی ہے، اور اس لیے ابھی ہم نعت کے دوسرے شعر کی جو ہے وہ ریڈنگ کریں گے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ شریعت کہتے ہیں اسلام کا دائرہ، ایسی اسلام کا دائرہ جس سے باہر ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، ہر بات اسلام کے مطابق ہوگی۔ تو اسلام کا دائرہ ہمیں یہ کہتا ہے، اسرار کا مطلب ہے ضد کرنا، مجبور کرنا۔ وہ ہمیں یہ مجبور کرتا ہے، ہمیں ہر صورت یہ سکھاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر اور نبی آئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، اور اس کے علاوہ ہم سب کی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اس طریقے سے آج ہم لوگ جو ہیں پہلے شعر کی تشریح کریں گے، سیکنڈ شعر کی تشریح کریں گے۔ شاعر کا نام نعت ہے، نظم کا نام، اور شاعر کا نام ہے ماہر القادری۔ شعر نمبر 2 کی آج ہم جو ہے وہ تشریح کریں گے، اور شعر ہے: شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ اس کے بعد ہم تشریح شروع کریں گے۔ تشریح کا جو پہلا شعر ہے اس میں ہمیشہ جو ہے آپ شاعر کی شاعری کی خصوصیات تحریر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ماہر القادری کی شاعری کی خصوصیات جو ہے وہ ایک پیراگراف میں بیان کریں گے۔ ماہر القادری کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شعراء میں ہوتا ہے۔ آپ اردو کے ممتاز شاعر، ادیب اور صحافی تھے۔ ماہر کی زیادہ تر شاعری میں نعتیہ کلام کی بھرمار ہے۔ ان کی شاعری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت کا رنگ نمایاں ہے۔ ان کا اسلوب نہایت سادہ، آسان اور پرتاثیر ہے۔ ان کی شاعری میں اخلاق، تصوف، خودی اور اسلامی تلقین جا بجا ملتی ہے۔ ان کی نعتیں روحانی کیفیات سے بھرپور ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت ان کے نعتیہ کلام میں جھلکتی ہے۔ اس کے بعد ہم اب اسی شعر کے مطابق جو اوپر لکھا گیا ہے کہ شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تشریح کریں گے۔ اس شعر میں شاعر نے عقل اور عشق دونوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ شریعت یعنی اسلامی قانون کے مطابق یہ تاکید اور ضروری پیغام ہم تک پہنچایا گیا ہے کہ نبیوں کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس پیغام کو تسلیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر یا نبی مبعوث فرمائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، اور واضح تاکید کے ساتھ فرما دیا گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ اس بات پر تو دوسری کوئی رائے بنتی ہی نہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن و حدیث کا بھی یہی حکم ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ عقیدہ اسلام کا بنیادی جز یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر قانون کی بات نہ بھی کی جائے تو عشق و محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب خدا تسلیم کیا جائے، کہا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سجائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنے پیارے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ اپنے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہر وقت اور ہر لمحہ سننا پسند کرتے ہیں۔ چاہے کلمہ ہو یا 5 وقت کی اذان، ہر جگہ اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ساتھ ہے۔ گویا اللہ سے محبت کا تقاضا، پہلا تقاضا ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیا جائے۔ اس کے بعد ہم ریلیونٹ شعر لکھیں گے۔ منصب رسالت پہ ہے ختم نبوت تیری، تیری امت پہ لازم ہے اطاعت تیری، وہ محبوب خدا ہے یہ گواہی ہے میری، تیری مدحت میں پنہاں سعادت میری۔ شاعر کہتا ہے کہ چاہے قانون شریعت کی نظر سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم الانبیاء ہیں، اور چاہے محبت کی نظر سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں۔ دونوں راستے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عقیدت اور مرتبے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی لیے شاعر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے ہوئے اقرار کرتا ہے کہ ہر مسلمان کا پہلا عقیدہ اور پختہ یقین یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ہر چیز، جان و مال سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، اور یہی اللہ سے محبت کا تقاضا بھی ہے۔ اس کے بعد ریلیونٹ شعر لکھیں گے۔ وہ وہی اول وہی آخر، وہی باطن وہی ظاہر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت سے ہے روشن دونوں عالم۔ اس طرح سے عزیز طلبہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک اندر آیت کا ترجمہ بیان کیا، اور اس کے علاوہ 2 اشعار ریلیونٹ اشعار جو ہیں وہ لکھے ہیں۔ اشعار لکھتے وقت یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اشعار کے دونوں مصرے جو ہیں وہ بالکل برابر ہونے چاہیے۔ یہ دیکھیں یہاں پر بھی ہم نے نعت کا شعر لکھا تو یہ دونوں مصرے جو ہیں یہ بالکل برابر ہیں۔ تو 2 نمبر کی آپ کی تشریح آتی ہے تو تقریباً 1.5 صفحے کی آپ تشریح لکھتے ہیں۔ ہم نے آپ کو 2 صفحوں کی تشریح اس لیے دی ہے تاکہ آپ جو ہیں وہ ایز اٹ از تو ظاہر ہے یاد نہیں کریں گے، اگر آپ کو کچھ بھول بھی جاتا ہے تو آپ کے پاس اتنا میٹیریل ہو کہ آپ کے 1.5 صفحے کی تشریح جو ہے یہ پوری ہو جائے۔ اسی طرح 1 بائی 1 آپ کو ایک ایک چیپٹر کے مکمل نوٹس جو ہیں ہمارے چینل پہ ملتے جائیں گے۔ نعت کی تشریح جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو آگے سے آگے نعت کے بھی مکمل نوٹس جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔